بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الاول ہے فی الخبر والانشاء، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم علم معانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ هو علم يعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال فتختلف صور الكلام لاختلاف الاحوال۔ مثال ذلك قوله تعالى وَإِنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا فَإِنَّ مَا قَبْلَ أَمْ صُورَةٌ مِنَ الْكَلَامِ تُخَالِفُ صُورَةً مَا بَعْدَهَا لِأَنَّ الْأُولَى فِيهَا فِعْلُ الْإِرَادَةِ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَالثَّانِيَةَ فِيهَا فِعْلُ الْإِرَادَةِ مَبْنِيٌّ لِلْمَعْلُومِ وَالْحَالُ الدَّاعِي لِذَلِكَ نِسْبَةُ الْخَبْرِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَمَنْعُ نِسْبَةِ الشَّرِّ إِلَيْهِ فِي الْأُولَى وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي 8 أبواب وخاتمة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے عربی لفظ کے احوال معلوم ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے عربی لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، لہذا کلام کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اس لیے کہ ام سے پہلے والا کلام کی صورت ہے جو کہ مخالف ہے ام کے مابعد صورت کے، اس لیے کہ پہلا اس میں فعل ارادہ فعل مجہول ہے اور دوسرا اس میں فعل ارادہ فعل معلوم ہے، اور وہ حال جو داعی ہے اس میں وہ خیر کی نسبت کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوسرے میں، اور شر کی نسبت کا منع کرنا ہے پہلے میں، اور کلام منحصر ہے اس علم میں 8 ابواب اور ایک خاتمہ پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مقدمہ مکمل ہو چکا ہے۔ مقدمے سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے علم اول یعنی علم معانی کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت نے علم معانی کی تعریف کی ہے کہ علم معانی وہ علم ہے جس کی وجہ سے لفظ عربی کے وہ احوال جانے اور پہچانے جاتے ہیں جن کی وجہ سے لفظ عربی مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہوا علم سے مراد یہاں پہ وہ ملکہ اور کیفیت راسخہ ہے جس کی وجہ سے انسان جزیات کے ادراک پر قادر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ فرمایا احوال اللفظ العربی، کہ لفظ عربی کے احوال کہا کیونکہ یہ جو فن ہے یہ لفظ عربی کے احوال کو پہچاننے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے آپ نے سمجھنا یہ ہے التی بہا یطابق مقتضی الحال، کہ وہ لفظ عربی کے احوال جس کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو۔ یہ والی بات یہ والا جملہ کہہ کر حضرت نے علم بیان کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ علم بیان میں تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے بحث نہیں کی جاتی ہے کہ لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو جائے۔ اور اسی طرح محسنات بدیعہ یعنی تجنیس ہے، ترسیح ہے، یہ بھی علم معانی کی تعریف سے خارج ہو جائیں گی، کیونکہ محسنات بدیعہ کا اعتبار مطابقت حال یعنی کلام مقتضی حال کے مطابق ہو اس کی رعایت کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نے علم معانی کو مقدم کیوں کیا ہے؟ علم بیان بھی تھا، علم بدیع بھی تھا، تو ان کو پہلے لے آتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم معانی یہ بمنزلہ مفرد کے ہے اور علم بیان بمنزلہ مرکب کے ہے، تو مفرد مقدم ہوتا ہے مرکب پر، اس لیے حضرت نے علم معانی کو مقدم کیا ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں، التی بہا یعنی اس علم کے ذریعے سے وہ لفظ عربی مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، لہذا کلام کی صورتیں وہ مختلف ہوں گی احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے، جیسا حال تقاضا کرے گا اسی کے مطابق پھر کلام کو لایا جائے گا۔ اب اس کی مثال ایک حضرت نے دی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک اور مثال سمجھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یعنی کلام کی تمام صورتیں احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا مخاطب وہ خالی ذہن ہے تو اس کے لیے بغیر تاکید کے آپ کلام لے کر آئیں گے زید قائم، اور اگر آپ کا مخاطب وہ متردد ہے یعنی اس کو تردد ہے تو پھر کلام کی صورت پہلی سے مختلف ہوگی، یعنی اب آپ کلام کو ایک تاکید کے ساتھ لے کر آئیں گے ان زید قائم، اور اگر آپ کا مخاطب وہ منکر ہے زید کے کھڑے ہونے کا تو پھر اس وقت کلام کی صورت اور مختلف ہوگی۔ اب اس وقت آپ کلام کو 2 تاکیدوں کے ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ یہ کہیں گے ان زیدا لقائم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کلام کی جیسی صورت ہوگی، جیسا حال ہوگا، کلام کو اسی کے مطابق لے کر آیا جائے گا۔ اس کی مثال حضرت نے قرآن مجید کے اندر بھی دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، بے شک ہمیں معلوم نہیں ہے کیا وہ برا ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے زمین میں، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کلام کی جو صورت ہے نا وہ مختلف ہے، ایک ہے ام سے پہلے والا کلام اور ایک ہے ام کے بعد والا کلام۔ ام کے پہلے والے کلام میں اگر آپ غور کریں گے تو صیغہ فعل کو مجہول لے کر آیا گیا ہے اریدا، اور اگر آپ ام کے بعد والے کلام میں غور کریں گے تو صیغہ فعل کو معلوم، معروف یا معلوم لایا گیا ہے ارادہ۔
یہ کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پہلا ہے وہ اس حال اس بات کا داعی ہے کہ جو فعل کا صیغہ ہے اس کو مجہول کی صورت میں لایا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شر کی نسبت ہے. اگر آپ معلوم کی صورت میں لے کر آئیں گے تو شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی جو کہ بے ادبی ہے. تو لہذا کلام کا حال اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ آپ اریدہ مجہول لے کر آئیں تاکہ شر کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو. اور جو ام کے بعد والا جملہ ہے اس میں ہم ارادہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ امر اس بات کا داعی ہے کہ آپ یہاں پر خیر کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. تو اس لیے یہاں پر فعل کو معروف لے کر آیا گیا ہے کیونکہ اس میں ادب کی زیادہ رعایت ہے. تو یہ جو امور ہے ان امور کی رعایت علم معنی کے علاوہ کسی اور علم میں نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ والی بات بتا رہے ہیں کہ ام سے جو پہلے والا کلام کی صورت ہے وہ ام کے مابعد کلام کی صورت سے مختلف ہے، اس لیے کہ ام سے پہلے والی جو صورت میں اس میں جو فعل ارادہ یعنی جو اریدہ فعل ہے یہ مبنی للمجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے. اور دوسرا یعنی یہ جو ام کے بعد میں فعل ارادہ ہے یعنی ارادہ یہ مبنی للمعلوم معلوم کا صیغہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اریدہ یہ باب افعال سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور ارادہ باب افعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. بل حال الداعی اور جو حال ہے وہ دعوت دیتا ہے اس بات کا کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے دوسرے جملہ میں، تو لہذا ہم نے یہاں پر معروف لے کر آئے ہیں. اور جو حال ہے وہ اس بات کا داعی ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو جائے پہلے جملہ میں، تو لہذا ہم نے اس کو مجہول کی صورت میں لے کر آئے ہیں. آگے دیکھیں، آگے حضرت فرما رہے ہیں ینحصر الکلام علی ھذا العلم فی ثمانیۃ ابواب و خاتمہ، یعنی یہ جو علم معانی ہے اس کے مضامین 8 ابواب کے اندر آئیں گے اور ایک خاتمے میں آئیں گے. وہ جو 8 ابواب ہیں ان میں سے یہ پہلا باب ہے فی الخبر والانشاء. اصل میں تو پہلا باب اس سبق کے بعد میں شروع ہوگا، لیکن چونکہ وہ مقدمہ ختم ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے علم معانی کو بھی الباب اول کے اندر ہی داخل کر دیا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ والا جو سبق ہے یہ الباب الاول کے اندر داخل نہیں ہے، الباب الاول اس سبق کے بعد شروع ہو رہا ہے. تو 8 ابواب ہیں. 8 ابواب کون سے ہیں خلاصتاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا باب تو یہی والا ہوگا فی الخبر والانشاء، خبر اور انشاء کے بارے میں. دوسرا باب ہوگا ذکر اور حذف کے بارے میں. تیسرا باب ہوگا تقدیم اور تاخیر کے بارے میں. چوتھا باب ہوگا اس میں معرفہ اور نکرہ لانے کے بارے میں. اور 5واں باب ہوگا اطلاق اور تکییر کے بارے میں. چھٹا باب ہوگا کسر کے بارے میں. 7واں باب ہوگا وصل اور فصل کے بارے میں. 8واں باب ہوگا ایجاز، اتناب اور مساوات کے بارے میں. اور علم معانی کے آخر میں ایک خاتمے کا تذکرہ ہے.